الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، رمضان المقدس کے مہینے میں ایک رات سب سے عظیم رات ہوتی ہے جسے شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ عربی میں اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور اس رات کی فضیلت اس میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ رات ایک ایسی عظیم رات ہے جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس رات میں عبادت کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس رات میں ہم جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی سامنے جھکیں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں رب العالمین سے، تمام بیماریوں، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے اس رات میں جا کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، حدیث پاک میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ رات میں جاگ کر اللہ رب العالمین کو یاد کیا، قیام کیا، نفل نمازیں پڑھی، توبہ اور استغفار کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہیں صغیرہ، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے ایک رات جاگنے کی عبادت اور آپ کی پچھلی زندگی کے تمام چھوٹے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں سنن ابن ماجہ کے اندر 1333 نمبر پر ایک صحیح حدیث موجود ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جاگے نہیں، عبادت نہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے نہیں، توبہ اور استغفار نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، بلکہ عام راتوں کی طرح وہ اس رات کو بھی گزار دے، تو وہ بہت بڑا بدنصیب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، رواہ ابن ماجہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی عظیم رات ہے جو قدر و منزلت، فضیلت و اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت اور اس کی نیک بختی کو حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، ہر بھلائی سے وہ دور ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر، شب قدر کی سعادت سے، نیک بختی سے صرف وہی بدنصیب محروم رہ سکتا ہے جو حقیقت میں بدنصیب ہے، حقیقت میں جو اللہ رب العالمین کے یہاں جس کو پھٹکار مل چکی ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم اس رات میں، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھ کر جاگتے ہیں؟ یا عام راتوں کی طرح اس رات کو گزار دیتے ہیں، یا جاگتے بھی ہیں
تو رسم و رواج کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو فضیلت اور اہمیت کی یہ رات ہے، اس رات میں ہم بد نصیب نہ بنیں، ہم نصیب والے بنیں، ہم قسمت والے بنیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے والے بنیں، اپنے گناہوں کو مٹوانے والے بنیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے والے بنے۔ اپنی زندگی میں جو آفتیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں ان کو ختم کروانے کی یہ رات ہے۔ اس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ اس رات میں ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس رات میں اپنے گناہوں کی مغفرت ہم کرا سکتے ہیں رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر۔ اسی طریقے سے اس رات میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری طاق راتوں میں یہ رات ہمیں تلاش کرنی ہے۔ یہ رات شعبان کے اندر نہیں ہے، یہ رات شب برات کے اندر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ عظیم رات، یہ شب قدر کی رات، یہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں یہ رات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری 10 دن، آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اس کی طاق رات، لیلۃ القدر فی الوتر، طاق رات 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، 5 راتوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، استغفار کرنا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ایک رات شب قدر ہے، 5 نہیں ہیں، 5 میں سے ایک ہو سکتی ہے، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں 21، 23، 25، 27، 29 5 راتوں میں جاگ کر تلاش کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث اسی بات کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جاگ کر عبادت کر کے رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو حاصل کیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے ہمیں ایک اہم بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ اہمیت و فضیلت والا عشرہ ہے۔ زیادہ اہمیت اور فضیلت اس عشرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات، اس آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیویوں کو اور آس پاس کے اپنے دوست و احباب کو، تمام کو آپ جگاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث 1429 نمبر پر موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کے مقابلے میں عبادت میں زیادہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اپنے ازار، اپنے تہمت کو سخت باندھ لیتے تھے اور راتوں کو جاگتے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو جگاتے تھے۔ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے، روتے، گڑ گڑاتے اور رب العالمین کو خوش کرتے، رب العالمین کو راضی کرتے۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت سے ہم جاگ کر اس کی سعادت کو حاصل کریں۔ ہم سو کر رسم و رواج میں ڈوب کر اور ادھر ادھر گھوم کر گلیوں میں، ادھر ادھر گھروں میں موبائل دیکھ کر ہم بد نصیب نہ بنیں، ہم محروم نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کی سعادت کو حاصل کریں۔ اس رات کی
آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کا نمبر سنن ترمذی کے اندر 2091 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر میں جاگ کر میں شب قدر کو پالوں، میں لیلۃ القدر کو حاصل کر لوں، تو کون سی دعا مانگوں میں، کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کو یہ دعا سکھلائی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری پیاری بیوی یہ دعا پڑھا کرو آپ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ ہم راتوں میں جاگتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں یہی شب قدر ہے، اس لیے کثرت سے توبہ اور استغفار، نفل نماز، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ دعا بہت چھوٹی ہے، ہم یاد کر سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں شب قدر کی اہمیت و فضیلت کو جاننے کے بعد میں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے ساتھ اس میں جاگنے کی، قیام اللیل کرنے کی، اس میں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے گناہوں سے اور اپنی غلطیوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین شب قدر کو اسی انداز میں گزارنے کی، شب بیداری کرنے کی توفیق نصیب فرما جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اور آپ نے جاگنے کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔